کنھوا کی وجہ تسمیہ۔ کنھوا ہند و نیپال کی سرحد پر واقع ہے اور سرحدی سڑک جو کنھوا بازار سے شمال کی جانب آتی ہے وہ آگے سے شمال مغرب کی جانب مڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بستی کوناہی ہو گئی، یعنی جائے وقوع مربع نہیں ہے، اس لیے اس کو مقامی زبان میں کوناہی یا کونوا کہا جانے لگا۔ پھر مرور ایام کی بنا پر رفتہ رفتہ قلب کر کے کنھوا کہا جانے لگا۔ کنھوا کا جائے وقوع۔ یہ بستی شہر سیتامڑھی سے جانب شمال میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پریہار بلاک کے بیلا تھانہ میں ہند و نیپال کی سرحد پر واقع ہے۔ سیتامڑھی سے بیلا تھانہ آنے والی بسوں کا آخری پڑاؤ کنھوا بازار ہے۔ اس بازار سے کنھوا گاؤں تک آنے کے لیے کچھ دور تک سرحدی سڑک پر چلنا پڑتا ہے۔ اسی سڑک کے کنارے وہ پیلڑ گڑے ہوئے ہیں جن کے ایک جانب بھارت اور دوسری جانب نیپال لکھا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے ملک نیپال شروع ہوتا ہے۔ سرحدی سڑک کی جانب مشرق میں نیپال کی بستی شمسی اور جانب مغرب میں موضع کنھوا ہند میں واقع ہے۔ مشترکہ تہذیب و تمدن اور عوامی رابطہ کے اعتبار سے یہ دونوں سرحدی بستیاں گویا جڑواں بہن ہیں۔ دونوں نام ایک ساتھ کنھوا شمسی زبان زد خاص و عام ہے۔ سیتامڑھی اور کنھوا کی جغرافیائی صورتحال۔ ضلع سیتامڑھی صوبہ بہار کے دارالحکومت پٹنہ سے جانب شمال میں 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ضلع پہلے ترہت کمیشنی کے مظفر پور ضلع کا حصہ تھا۔ 11 دسمبر 1972 عیسوی کو مظفر پور سے اس کو علیحدہ کر کے مستقل ضلع قرار دیا گیا۔ پھر 6 اکتوبر 1994 عیسوی کو اس کے مغرب کا کچھ حصہ نکال کر شیوہر کے نام سے اس کو ایک مستقل ضلع قرار دیا گیا۔ سیتامڑھی ہندوستان کے بالکل جانب شمال میں آخری سرحد پر واقع ہے، جس کے جانب شمال میں ملک نیپال، جانب جنوب میں ضلع مظفر پور، جانب مغرب میں ضلع شیوہر و مشرقی چمپارن اور جانب مشرق میں ضلع دربھنگا و مدھوبنی ہے۔ سیتامڑھی غیر منقسم ہندوستان اور پڑوسی ملک نیپال میں خاصا متعارف ہے۔ اس شہر کا ہندوستان کی تاریخ بالخصوص برادران وطن کے مذہبی امور سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ اس کی تہذیب بہت پرانی اور تاریخ بہت قدیم ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ راجہ جنک کے دور میں شدید قحط پڑا تو کسی رشی نے انہیں صلاح دی کہ آپ خود ہل جوتے، ضرور بارش ہوگی۔ چنانچہ راجہ جنک نے سیتامڑھی سے مغربی سمت 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پنورا گاؤں میں خود ہل جوتنا شروع کیا تو بارش ہوئی۔ البتہ ہل جوتنے کے درمیان اس کا ہل ایک گھڑے سے ٹکرایا۔ اس گھڑے کو توڑا گیا تو اس میں ایک خوبرو بچی برآمد ہوئی۔ چونکہ راجہ جنک کو اولاد نہیں تھی، اس لیے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کا نام سیتا رکھا۔ اس کی اچھی طرح پرورش و پرداخت کی اور بہت آن بان کے ساتھ اس کی شادی کی۔ پھر آگے چل کر ان دونوں میاں بیوی کو ان کی باکردار زندگی سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے بڑے معبود کا درجہ دے دیا اور ان کی پرستش کرنے لگے، جبکہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سیتا کی وفات یہاں ہوئی۔ سیتامڑھی کی وجہ تسمیہ۔ یہ دو لفظ سیتا اور مڑھی سے مرکب ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ سیتا جو ہل جوتنے کے درمیان دریافت ہوئی، اس کو لوگوں نے اٹھا کر ایک مڑھی یعنی جھوپڑی میں رکھا۔ یہ ہندی لفظ ہے جس کے معنی جھوپڑی، سمادھی، غار، کوہ کے ہیں۔ اس کو ایک مڑھی میں رکھنے کی وجہ سے اس مقام کو سیتامڑھی کہا جانے لگا۔ الغرض سیتامڑھی کو سیتا کی جائے یافت یا جائے وفات ہونے کی وجہ سے اس مقام کو غیر مسلموں کے نزدیک بڑی اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس لیے اس مقام کی غیر مسلموں کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر حکومت ہند نے بھی کئی سال قبل اس شہر کو سیاحتی شہر قرار دیا اور اس کے لیے کچھ پیش رفت بھی کی گئی۔